توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے. وقرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اسی سے ہوتی ہے سب سے منازل آئی پاری. حضرت سر جلسہ معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، ہم نیک ماؤں اور بہنوں، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو مدرسہ نور الاسلام کے اس عظیم الشان جلسے دستار بندی میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا. یہ جلسہ آج بھی ہوا اور انشاءاللہ کل بھی ہوگا، اور آپ حضرات مغرب بعد سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اب 9 سے زیادہ ہو چکا ہے اور کافی دیر تک بیٹھے ہیں. اب مزید بہت زیادہ دیر تک بیٹھانا آپ کو مناسب نہیں ہے. ابھی نماز بھی کھانا ہے اور نماز بھی پڑھنا ہے اور کھانا بھی کھانا ہے، بہت سارا کام ہے. ماشاءاللہ یہ مدرسہ جوری کا، اس کا بہت دنوں سے میں نام سنتا ہوں، اس سے پہلے حاضری بھی ہوئی ہے، اور یہ اس پورے علاقے کا قدیم ترین مدرسہ ہے اور صاحب خدمت مدرسہ ہے. اس مدرسے کی خدمت کے اثرات اس کے فارغین، حافظین اور علماء حفاظ دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں. بڑے بڑے علماء یہاں سے فارغ ہیں. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے مائناد استاد حضرت محمد شوکت علی صاحب بستوی بھی اسی مدرسے سے فیضیاب ہیں، اور بھی بہت سارے علماء جن کے نام میں نہیں جانتا، لیکن ماشاءاللہ مدرسہ بہت کامیاب اور مقبول ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اتنا بڑا مجمع اتنی دیر، اگر عشاء بعد ہوتا تو 1 بج گیا ہوتا، اگر عشاء بعد ہوتا تو 1 بج گیا ہوتا. اتنی دیر تک جلسہ چلتا رہا اور آپ حضرات تشریف فرما ہیں. یہ اس مدرسے کی، اس جلسے کی مقبولیت کی دلیل ہے. ابھی آپ کے سامنے بہت سارے بچوں کی دستار بندی، پوری لائن لگی ہوئی ہے، اور میں گن نہیں سکا کتنے بچے ہیں ان کی دستار بندی ہوئی، اور کل بھی انشاءاللہ بچوں کی دستار بندی ہوگی. اور اتنے بچے اس مدرسے کے فیض سے حاصل ہوئے. اس سے پہلے جو جلسہ ہوا ہوگا اس جلسے سے لے کر اب تک ماشاءاللہ اتنے سارے بچے قرآن کے حافظ ہوئے، جو مدرسے کی عظیم الشان خدمات کی روشن دلیل ہے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب کامیاب فرمائے. دوستو، جس طرح سے قرآن یہ معجزہ ہے، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن معجزہ ہے. قرآن سے پہلے جب قرآن اترا بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے، فصاحت و بلاغت میں ان کا نام تھا. جو ہے ایک لفظ اگر بول دیتے تھے پھر وہ لفظ سال بھر تک نہیں بولتے تھے. الفاظ کا اتنا ذخیرہ تھا ان کے پاس، اور ان کی خطابت، ان کی تقریر، ان کے اشعار پوری دنیا میں ان کا چرچا تھا. چنانچہ اشعار کا مقابلہ ہوتا تھا، جس شاعر کا شعر سب سے اعلیٰ درجے کا ہوتا تھا اس کو خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا دیا جاتا. دوستو، جب قرآن اترا، قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں اتری، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کسی مسلمان نے جا کر وہاں خانہ کعبہ کی دیوار پر اس کو بھی لگا دیا. دوستو، جتنے بڑے بڑے شعراء تھے سب نے اپنا قصیدہ رات میں وہاں سے ہٹا دیا کہ اس کلام کے آگے، اس کلام کے نور اور روشنی کے آگے ہمارے قصائد کا چراغ جلنے والا نہیں. نہ فصیح و بلیغ قرآن
اور دوستو جس طرح سے قرآن معجزہ ہے اسی طرح سے قرآن کریم کا حفظ ہونا بھی معجزہ ہے. یہ بھی معجزہ ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حافظ ہیں, سب سے پہلے حافظ ہیں, اور انہیں حفظ اللہ تعالیٰ نے کرایا ہے. اور جب قرآن کی آیتیں اترتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو حضور جلدی جلدی رکھتے تھے, کہیں بھول نہ جائے, کہیں کوئی لفظ ذہن سے اوجھل نہ ہو جائے, گم نہ ہو جائے, نسیان کا شکار نہ ہو جائے, جلدی جلدی رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا, کہہ کر مطمئن فرما دیا, لا تحرک به لسانک, آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے, آپ رٹیے مت, آپ یاد نہ کیجیے. یہ قرآن کا یاد کرنا آپ کے ذمہ نہیں ہے بلکہ اسے یاد کر دینا, کرا دینا ہمارے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان علینا جمعہ قرآن, ہمارے ذمہ ہے قرآن آپ کے سینے میں جمع کر دینا. دوستو ہم بھی حافظ ہوتے ہیں, ہمارے بچے بھی حافظ ہوتے ہیں, اور ہمارے رسول پاک بھی حافظ ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے بچے رٹتے ہیں, خوب یاد کرتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں رٹتے ہیں اور خوب جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں, اور استاد مارتا ہے اگر کوئی طالب دھیرے دھیرے پڑھتا ہے. ہمارے استاد حافظ رحمت اللہ صاحب اللہ کی قبر کو نور سے بھرتے, وہ پیچھے سے چھڑی لگا اور دور سے پڑھ, اور دور سے پڑھ اور جھوم. ہمارے ساتھی لوگ ایسا جھومتے تھے, ایک ساتھی تھے وہ 3 قسطوں میں جھومتے تھے, اور جو ہے پیچھے کے کپڑے کرتا بالکل سکڑ جاتا ہے. اتنا رکھتے ہیں, اتنا یاد کرتے ہیں. لیکن ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے نبی آپ کو قرآن یاد کرنے میں رٹنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ مت رٹیے, خاموش رہیے, بیٹھے رہیے. قرآن اتر رہا ہے, اس وحی کو قبول کرتے رہیے, اسے اپنے دل میں لیتے رہیے. اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ, ہم آپ کے سینے میں قرآن جمع کر دیں گے اور ہم ہی آپ کو پڑھوا بھی دیں گے, ہم ہی آپ کو پڑھوا بھی دیں گے. دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مکتب میں داخلہ نہیں لیا. آج اگر کوئی آدمی مکتب میں نہ پڑھے, استاد سے نہ پڑھے, بچپن میں قرآن کسی سے نہ پڑھے اور نادرہ نہ پڑھے, وہ قیامت تک قرآن نہیں پڑھ سکتا, ہرگز نہیں پڑھ سکتا. اور اگر پڑھے گا تو شیعوں کی طرح پڑھے گا. غلط. شیعہ کیسے پڑھتے ہیں؟ ایک دفعہ امام باڑے میں گیا اور ایک شیعہ لا یحب اللہ الجہر کا پارا پڑھ رہا تھا. لا یو ہے وہ, بہت دیر تک میں غور کرتا رہا, یا اللہ یہ کیا پڑھ رہا ہے. کافی غور و خوف کے بعد اور بہت زیادہ دھیان لگانے کے بعد پتا چلا کہ لا یحب اللہ پڑھ رہا. دوستو جو استاد سے پڑھتا ہے صحیح طور پر پڑھتا ہے, دل صحیح ہوتا ہے. یہ قرآن کا یہ بھی معجزہ ہے. اگر دل صحیح نہیں ہے تو اس دل میں قرآن جاتا ہی نہیں. اگر زبان صحیح نہیں ہے تو اس زبان سے قرآن ادا ہی نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے, احسان. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, جیسا ہم نے آپ کو پڑھایا ہے اسی طرح سے پڑھیے, جس طرح. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ, پھر ہمارے ذمہ ہے قرآن کی تفسیر, قرآن کا معنی اور مطلب آپ کو بتا دینا. یاد رکھیے, یاد بھی اللہ تعالیٰ نے کرایا, پڑھوایا بھی اللہ تعالیٰ نے, اور معنی اور مطلب بھی سمجھایا اللہ تعالیٰ نے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم قرآن خود ہی پڑھ لیں گے, قرآن خود ہی پڑھیں. بعد اسکولوں میں ماسٹر صاحب کو لگا دیتے ہیں, جو ماسٹر صاحب بالکل غلط نہیں جانتے کہ آپ بچوں کا قرآن پڑھا دیجیے. یہ بالکل غلط ہے. ماسٹر صاحب نہیں بلکہ وہ پڑھائے گا جس کا سلسلہ پڑھتے پڑھتے جا کے مل جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اسی طرح سے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کو قرآن سمجھنے کے لیے عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم مطالعہ کر لیں گے اور کچھ تفسیروں کو دیکھ لیں گے, کچھ اردو کی تفسیروں کو, ہم بھی قرآن سمجھ جائیں گے. دوستوں میں آپ سے بتا دوں, ناک رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے لیکن قرآن نہیں سمجھ سکتے. قرآن سمجھنے کے لیے عربی پڑھنا ضروری ہے اور استادوں کے سامنے گھٹنا ٹیکنا ضروری ہے, شرف تلمذ حاصل کرنا ضروری ہے, استاد کے سامنے بیٹھنا ضروری ہے, جب آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں. دوستو واقعہ سناؤں, صحابہ کرام سب کے سب حضور سے قرآن سیکھتے تھے, سب کے سب, ہر آیت کا مطلب ہے. پہلے مسئلہ یہ تھا رمضان میں افطار میں جو کھا لیا وہ کھا لیا,
افطار کے بعد رات بھر نہیں کھا سکتے، سحری کی بھی نہیں سکتے، اب 24 گھنٹے کے بعد افطار ہی میں کھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحم فرمایا اور رات بھر کھانے کی اجازت دے دی۔ اللہ نے فرمایا کلو وشربو، کھاتے پیتے رہو۔ کچھ لوگ ماشاءاللہ ڈٹ کے عمل کرتے ہیں، اس پر ڈٹ کے عمل کرتے ہیں، افطار میں بھی کھاتے ہیں اور مغرب کی نماز پڑھ کے پھر کھاتے ہیں اور تراویح میں جانے سے پہلے پھر کھاتے ہیں اور تراویح میں بھی کھاتے ہیں اور سحری میں ڈٹ کے کھاتے ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کھاؤ پیو، چلو جتنا کھاؤ لیکن بیمار نہ ہو جاؤ۔ بہرحال کھاؤ پیو، لیکن کب تک کھاؤ پیو؟ اللہ کہتا ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے۔ یہ قرآن کی فصاحت ہے، بلاغت ہے، استعارہ ہے، کنایہ ہے۔ صبح کے دھاگے سے مراد صبح صادق کی سفیدی ہے جو پھیلی ہوئی ہوتی، اور کالے دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عدی بن حاتم، جب یہ آیت ان کے سامنے آئی تو انہوں نے کہا یہ تو بالکل واضح ہے، سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا۔ گئے بازار سے ایک سفید دھاگا اور ایک سیاہ دھاگا خرید کر لے آئے اور اپنی تکیے کے نیچے رکھ دیا اور رات میں اٹھ کر دیکھتے تھے، جب تک دونوں ایک دوسرے سے الگ نظر نہ آئے تب تک کھاتے رہتے تھے۔ دوستو اگر بجلی نہ ہو تو فجر بعد بھی نظر نہیں آئیں گے الگ۔ اب دارالعلوم دیوبند کا ایک سیٹ کا کمرہ ہو تو سہر تک نظر نہیں آئیں گے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، حضور نے حضرت عدی کو بلایا اور کہا عدی تیرا تکیہ کتنا بڑا ہو گیا، اس میں رات اور دن سما گئے۔ اللہ کے بندے سیاہ دھاگے سے رات مراد ہے اور سفید دھاگے سے دن مراد ہے، اور تیری تکیے میں رات اور دن سارے آ گئے، زمین و آسمان سب آ گیا، سورج چاند ستارے سب آ گئے تیری تکیے کے اندر، تیرا تکیہ کتنا بڑا ہے۔ ارے اللہ کے بندے سفید دھاگے سے مراد ہے صبح صادق کی سفیدی اور سیاہ دھاگے سے مراد ہے رات کی تاریکی۔ دیکھیے یہ واقعہ حدیث میں آیا، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے ایک صحابی ہیں، عربی جاننے والے ہیں اور حضور کے صحبت یافتہ ہیں، بہت ساری آیتوں کا مطلب حضور سے سیکھا، حضور کے شاگرد ہیں، ایک آیت کا مطلب حضور سے نہیں سیکھا، غلطی ہو گئی۔ اور جو لوگ ایک آیت بھی حضور کے سیکھنے والوں سے نہیں سیکھتے ہیں ان کے قرآن سمجھنے میں کتنی غلطی ہوگی، کتنی غلطی ہوگی۔ حدیث بھی اسی طرح سے ایک صاحب نے ترمذی رکھ رکھی تھی اور ترمذی میں تھا کہ ظہر کی نماز ہلکے پڑھنا چاہیے، خود سے مطالعہ کر لیا اور پڑھ لیا ہل کے پڑھنا چاہیے۔ ہلکے کو کیا پڑھ لیا؟ ہل کے پڑھنا چاہیے۔ اب آئے نماز میں اور نیت باقی ادھر بھی ہل رہے ہیں، ادھر بھی کچھ لوگوں کو گرا دیا، ادھر بھی کچھ لوگوں کو گرا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ کانٹا کیا ہے، پھر سارے لوگوں کی ٹانگ توڑ دی، سب کو گرا دیا۔ کہنے لگا میں حدیث پر عمل کرتا ہوں، حدیث میں لکھا کہ ظہر کی نماز ہل کے پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی استاد سے پڑھتا تو استاد بتا دیتے ہلکے پڑھنا چاہیے، ہل کے نہیں ہے بلکہ ہلکے۔ پتا چلا بلا استاد کے پڑھے ہوئے آتا نہیں۔ امت میں جتنے علماء سب کے سب استادوں سے پڑھے ہیں، حضور سے صحابہ نے پڑھا، صحابہ سے تابعین نے پڑھا، تابعین سے تبع تابعین نے پڑھا، ان سے چاروں اماموں نے پڑھا، ان سے امام بخاری، مسلم، ترمذی نے پڑھا، ان سے پھر بہت بڑے بڑے علماء امام غزالی، بیہقی، رازی انہوں نے پڑھا۔ پھر چلتے چلتے مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا شیخ الہند، شیخ الاسلام، مولانا فخر الدین صاحب، اور اسی طرح سے سلسلہ بسلسلہ حضور تک پہنچ جاتا ہے۔ دوستو جو اس طرح سے نہیں پڑھے گا اس کے علم کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ بات میں قرآن کی فضیلت پر بتا رہا تھا، مجھے ایک خاص بات یاد آئی۔ آج ماشاءاللہ اتنے حافظ ہیں کہ گننا دشوار ہے۔ بہت مدرسے، جوہی کا مدرسہ ہے، ابھی ایک مدرسے میں ہو 45 بچوں کا، 45 بچوں کی دستار بندی کی، وہ تو پگڑی باندھتے باندھتے تھک گئے لوگ۔ وہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ 38 لڑکے تھے، 25 نہیں آئے، 38 لڑکے تھے 25 نہیں آئے، تو پگڑی باندھنے والوں کی تھوڑی سی عافیت ہو گئی۔ اتنے زیادہ مدرسے، اتنے زیادہ حافظ، اتنے زیادہ، میں کہتا ہوں آج اگر پورے ملک میں 70,000 حافظ ہیں محتاج اندازے کے، تو آئندہ سال انشاءاللہ 80 اور 90,000 ہو جائیں گے۔ یہ سلسلہ کم ہونے والا نہیں ہے۔ ذرا سا غور کیجئے، آج دنیا میں سب سے زیادہ طاقت عیسائیوں کے پاس ہے، سب سے زیادہ طاقت،
بہت زیادہ عیسائی، ان کے بڑے بڑے ملک ہیں، ایٹم بم ہے اور کیا کیا نہیں ہے ان کے پاس، لیکن پوری دنیا عیسائیت میں ایک بھی بچہ، بوڑھا، جوان کوئی نہیں مل سکتا جو انجیل کا حافظ ہو، ایک بھی انجیل کا حافظ نہیں مل سکتا۔ یہی حال ہے یہودیوں کا، ساری سازش اور سارا ظلم و ستم ان کے ہاتھ میں ہے، ان سے جتنا چاہو بم گروا لو اور جتنا چاہو اسلام کی مخالفت کرا لو، لیکن کہہ دو اے یہودیوں کوئی تو تم میں سے ایسا ہے جو توریت زبانی سنا دے۔ دوستو ساری دنیا یہودیت خاموش ہے، کسی ایک کو بھی توریت یاد نہیں ہے۔ اور آج الحمدللہ مسلمانوں کا یہ حال، چھوٹے چھوٹے بچے، بہت سے بچے تو ایسے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ کمر بند باندھنے کا بھی ٹھگ نہیں ہے، اور ماشاءاللہ قرآن کا حافظ ہو گیا، قرآن کا چھوٹا سا بچہ۔ میں پوچھتا ہوں بیٹے ناظرہ پڑھ رہا ہو؟ چچا حافظ ہو چکا ہوں، حافظ ہو، 6 مہینے میں بچے حافظ ہو جا رہے ہیں، بہت سے جگہوں میں 3 مہینے میں قرآن کے حافظ ہو جاتے ہیں۔ دوستو یہ اللہ کی اگر توفیق نہ ہو اور حضور کا یہ معجزہ نہ ہوتا تو دوستو ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ ابھی حضرت مولانا شوکت صاحب نے انگریزوں کا تذکرہ کیا، انگریزوں کی جب حکومت ہو گئی ہندوستان پر تو انہوں نے طے کر لیا اسلام کو مٹا دینا، بہت بڑا، انہیں خواب میں بلی کو چھیچڑے نظر آتے ہیں، انہوں نے بہت بڑا منصوبہ بنایا کہ اسلام کو مٹا دینا۔ کون اسلام؟ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ چنانچہ انہوں نے طے کر دیا اسلام کو مٹانے کے لیے قرآن کا مٹانا ضروری ہے، قرآن کا ختم کرنا ضروری ہے۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں تجویز منظور ہو گئی کہ پورے ہندوستان سے اگر اسلام کو ختم کرنا، قرآن کو ختم کرو۔ اب قرآن کیسے ختم کرے؟ میٹنگیں ہوئی پارلیمنٹ کی، کئی نشستیں ہوئی اور اس میں طے ہوا کہ ختم کرنے کی شکل یہی کہ قرآن کو جلا دیا جائے، قرآن کو جلا دیا جائے۔ دوستو وہاں سے طے ہو کر تجویز آئی اور ہندوستان میں باقاعدہ وزارت قائم ہوئی، جگہ جگہ اس کے محکمے ہوئے اور پولیس والے اور فوج والے گھروں میں مسجدوں میں چھاپے مار مار کر قرآن کے نسخوں کو اکٹھا کرتے تھے، اور جب ڈھیر لگ جاتا تھا تو آگ لگا دیتے تھے، جلا دیتے تھے۔ دیوبند کے قریب شہر ہے پانی پت، اس زمانے میں پانی پت میں ہر گھر میں حافظ، بچے جتنے سب حافظ، بیوی بھی حافظ، شوہر بھی حافظ۔ اس علاقے میں جو انگریز افسر قرآن جلانے کے لیے متوجہ ہوا تھا، اور شام روزانہ قرآن جلاتا تھا، ایک مسلمان زمیندار نے اس کی دعوت کی، وہ آ گیا دعوت میں۔ جب دعوت کر چکا تو کہا ہمارا دستور ہے کوئی معزز مہمان آتا ہے ہم اسے قرآن سناتے ہیں، تم قرآن سنو گے؟ وہ انگریز افسر اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہتا ہم سنے گا، ہم سنے۔ اس نے محلے کے چھوٹے بچوں کو این قدر بچوں کو کہا یہ 20 بچے قرآن کے حافظ ہیں، جس سے چاہو سن لو۔ اس نے ایک چھوٹے سے بچے کا کہا بیٹے 20 12 سے پڑھو، اس نے اعوذ باللہ بسم اللہ کے فر پڑھنا شروع کیا۔ دوستو جب قرآن یاد ہوتا ہے تو قرآن کے پڑھنے سے زیادہ کسی چیز میں مزہ ہی نہیں ملتا، مزہ ہی نہیں۔ ہم بچپن میں جب دیوبند میں جونپور میں پڑھتے تھے، حافظوں کا شہر ہے جونپور میں، تو اس زمانے میں ایک حافظ ریل تھے، وہ ریل کی طرح پڑھتے تھے، اور ایک حافظ انجن تھے، ان کے شاگرد وہ انجن کی طرح پڑھتے تھے۔ مہاراج اس بچے نے فر پڑھنا شروع کیا، یہ پڑھے جا رہا ہے اور انگریز زمین میں گڑا چلا جا رہا ہے۔ میرے سامنے میں یہی قرآن جلاتا ہوں اور میرے سامنے یہی قرآن پڑھا جا رہا۔ اپنی دھوس جمانے کے لیے بچے سے کہتا ہے بچے غلط پڑھتے ہیں، بچہ سینہ تان کے کہتا ہے چچا تم نے غلط ٹوکا، میں صحیح پڑھ رہا ہوں۔ دوسرا بچہ کھڑا ہوا، تیسرا بچہ، سارے بچے کھڑے ہو گئے، چچا تم نے غلط ٹوکا، یہ صحیح پڑھ رہا۔ چچا کی تو حالت خراب ہو گئی، چچا کی حالت خراب ہو گئی۔ اس نے کہا ہم قرآن کے نسخوں کو جلا سکتے ہیں لیکن ان معصوم سینوں میں جو قرآن ہے اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں، اس قرآن کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ دوستو قرآن کی خصوصیت سناؤں، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور حدیث قدسی ہے، حضور سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے نبی میں آپ کو ایسا قرآن دوں گا جس کو نہ کوئی پانی دھل سکتا ہے نہ کوئی آگ جلا سکتی ہے،
نہ کوئی پانی دھل سکتا ہے، نہ کوئی آگ جلا سکتی ہے، اور جس کو سویا ہوا بھی پڑھے گا اور جاگا ہوا بھی پڑھے گا۔ دوستو دنیا کی اور کتاب نہ کوئی سویا ہوا پڑھتا ہے نہ جاگا ہوا پڑھتا ہے، اور قرآن کا معجزہ دیکھو، یہ جاگنے والے تو پڑھتے ہیں، سونے والے بھی پڑھتے ہیں۔ سونے والے جو لوگ قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں ان کو تجربہ ہوگا، کبھی کبھی نیند میں وقتینی وسیتونی وطور سی نیند تلاوت کر رہے ہیں، سوئے سوئے پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محتمم حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں نے پڑھا نیند میں 9 پارہ پڑھ گئے، نیند میں 9 پارہ، تو سویا ہوا بھی پڑھ رہا ہے اور جاگا ہوا بھی پڑھ رہا ہے۔ دوستو اس دین کو جو لوگ مٹانے کا خواب دیکھتے ہیں ان کا خواب شیخ چلی کے خواب سے کم نہیں ہے۔ دوستو قرآن کو مٹایا نہیں جا سکتا، ختم نہیں کیا جا سکتا، جو بھی مٹانے کے لیے اٹھا، جو بھی ختم کرنے کے لیے اٹھا وہ خود ہی ختم ہو گیا، خود ہی فنا کے گھاٹ اتر گیا۔ دوستو دارالعلوم دیوبند جو اس پر پوری دنیا میں دین کا سب سے بڑا محافظ ہے، حضور کے دین کا سب سے بڑا خادم ہے، قرآن و حدیث کی سب سے زیادہ اشاعت کرنے والا ہے۔ دوستو ہر سال 1500 عالم پیدا کرتا ہے، اور ایک عالم کسی علاقے میں چلا جاتا ہے پورے علاقے کو علوم نبوت کے انوار سے منور کر دیتا ہے۔ دوستو جو ہے ہر سال 1500 عالم پیدا کرتا، 50 مفتی پیدا کرتا، 50 مفسر پیدا کرتا، 50 جو ہے علوم و فنون کے ماہرین کو پیدا کرتا، اور قاری اور حافظ کتنے پیدا کرتا اس کا کوئی حد و شمار نہیں۔ دوستو اس دین کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ کوئی ختم کر سکتا ہے؟ باطل طاقتیں کبھی کبھی مشورہ کرتی ہیں، تمام اسلام دشمن ممالک کے وزرائے خارجہ کبھی میٹنگ کرتے ہیں۔ کیا میٹنگ کرتے ہیں؟ مٹا دو ان مدرسوں کو، بند کر دو ان مدرسوں کو، یہ دہشت گردی کا اڈا ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ رات بھر میٹنگ ہوتی ہے، شراب کی بوتلیں چڑھاتے رہتے ہیں۔ دوستو صبح الحمدللہ کوئی مدرسہ بند نہیں ہوتا، 150 مدرسے اور کھل جاتے ہیں۔ ارے کھلتے ہیں کہ نہیں؟ وہ علماء جو مدرسوں کی بنیاد رکھتے ہیں، بنیاد رکھتے رکھتے تھک جاتے ہیں، اتنے مدرسے کھل رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ مدرسے قیامت تک باقی رہیں گے، ان مدرسوں کو کوئی ختم کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں آپ نے جب آخری حج کیا تھا 1 لاکھ کا مجمع تھا، سارے کے سارے صحابہ تھے۔ اگر اس مجمع میں کوئی پہلے سے صحابی نہیں رہا ہوگا، آج آ کر حضور کو دیکھ لیا تو وہ بھی کیا ہو گیا صاحب؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں پورے 1 لاکھ کے مجمع میں سب کے سب صحابی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر بیٹھ کر خطبہ دیا تھا، اور 1 لاکھ کا مجمع تھا، مائک نہیں تھا، لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، جس طرح سے قریب والا سنتا تھا اسی طرح سے دور والا بھی سنتا تھا۔ اور وہ یہ معجزہ ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب خطبہ دے کے آپ فارغ ہوئے، اونٹنی کی پیٹھ سے اترے تو آپ نے دعا کیا، سارے صحابہ 1 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے، سب نے آمین کہی۔ دعا کیا کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عرفات میں تو ہماری اور آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، حضور کی کیوں نہیں ہوگی؟ حضور نے دعا کی تھی، اے اللہ میری امت قیامت تک باقی رہے، یہ دعا کی تھی میری امت قیامت تک باقی رہے، کوئی ظالم و جابر و خونخوار میری امت کو ختم نہ کر سکے، یہ دعا کی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دعا کر کے فارغ ہوئے فوراً جبریل آسمان سے بشارت لے کر آ گئے، اللہ کا پیغام لے کر آ گئے، میرے محبوب آپ کی دعا قبول، میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے۔ دوستو ایک دعا اور بھی مانگی تھی کہ میری امت آپس میں اختلاف نہ کرے، یہ دعا بھی اگر قبول ہو گئی ہوتی تو دیوبندی بریلی اہل حدیث کا جھگڑا ہی ختم ہو گیا ہوتا، لیکن یہ کسی حکمت اور مسئلہ سے یہ دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن یہ دعا قبول ہو گئی، میری امت کو کوئی ختم نہ کر سکے۔ دوستو جب یہ دعا مقبول ہے تو اس مقبول دعا کے بلبوتے پر میں کہتا ہوں اس ملک میں، اس دنیا میں، اس کائنات میں کوئی رہے یا نہ رہے، ہم تو قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ، ہم تو قیامت تک ہمارے سر پر دعا ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوستو یہ دارالعلوم دیوبند باقی رہے گا، مظاہر العلوم باقی رہے گا، ندوۃ العلماء باقی رہے گا، آپ کا نور العلوم باقی رہے گا، چپے چپے میں جو مدرسے ہیں وہ سب کے سب باقی رہیں گے۔ بہت سے ویرانے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی خرید کر مدرسہ قائم کرو،
ویرانے انتظار کر رہے ہیں۔ اور دوستو یہ علماء جب آبادیوں میں جگہ تنگ ہو جاتی ہے ویرانوں میں جا کر الحمدللہ مدرسے کو کھولتے ہیں، اور جنگل میں منگل کی کیفیت ہوتی ہے، ویرانوں میں بھی بہار ہو جاتی ہے۔ دوستو اس طرح سے مدرسے چلتے رہیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں انگریز نے ایڑی اور چوٹی کا زور لگا دیا، بڑی بھاری حکومت تھی، سورج نہیں ڈوبتا تھا، بڑے غرور کی حکومت تھی، اس نے ایڑی اور چوٹی کا زور لگا دیا کہ دارالعلوم دیوبند کو بند کر دیا جائے، دارالعلوم دیوبند کو بند کر دیا جائے، ایڑی چوٹی کا زور لگا، بڑی انکوائری مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس تھے، سبق پڑھاتے رہتے تھے، اور افسران اور سیاجی والے انکوائری کے لیے آ جاتے تھے۔ مولانا کی 1857 کے جہاد میں کون کون شریک تھا انکوائری؟ مولانا یعقوب گھبرا کر کہنے لگے جو لوگ شریک تھے وہ تو دندناتے پھر رہے ہیں، اور میں نہیں شریک تھا، مجھے سے تفتیش ہو رہی ہے، میرے شریک نہ ہونے کی سزا مل رہی ہے مجھ کو۔ بہرحال انگریزوں نے ایڑی اور چوٹی کا زور لگا دیا تھا دارالعلوم دیوبند بند ہو جائے۔ دوستو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دارالعلوم دیوبند بند ہوا یا انگریز ہی بند ہو گیا؟ بولو انگریز ہی بند ہو، نام و نشان نہیں۔ آج کوئی انگریز آتا ہے عالم میں ہکا بکا رہتا ہے، اکثر دیکھتا، میں نے کہا تم کیا دیکھتے ہو؟ تمہارے دادا نے اس کو برباد کرنا چاہا تھا، وہ بھی برباد ہو گئے۔ محبت کی نظر سے دیکھنا ہو تو دیکھو، اگر نفرت کی نظر سے دیکھو گے تو یہ عالم تم کو ختم کر دے گا، کھا جائے گا۔ بہرحال یہ مدرسے ہیں، انہی سے دین زندہ ہے، انہی سے اسلام زندہ ہے۔ آج کچھ لوگ مدرسوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ دوستوں مدرسوں کے حقارت کی نظر سے دیکھنے سے مدرسے حقیر نہیں ہو جائیں گے، آپ اپنی نظروں کو بچائیے۔ ان مدرسوں یہ حضور کی امانت ہیں، حضور کے دین کے خادم ہیں۔ مجھے ایک عالم کی تقریر بہت پسند آئی، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دے تو حضور کسی شاندار ہوٹل میں، 5 ستارہ ہوٹل میں، کسی شاندار محل میں، کسی امیر و کبیر کی حویلی میں نہیں ٹھہریں گے، وہ کہیں گے مجھے مدرسوں کے کسی کمرے میں ٹھہرا ہو۔ کیوں؟ ان مدرسوں سے میرا دین زندہ ہے، میرے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، میری حدیثیں پڑھائی جا رہی ہیں، میری فقہ پڑھائی جا رہی ہے، میرے دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ دوستو یہ مدرسوں کی شان ہے۔ ایک صاحب تھے تاج الدین اشار، ان کے باپ تھے امام الدین رام نگری جو جماعت اسلامی کے امیر تھے۔ مودودی صاحب کے زمانے میں جماعت اسلامی کے رکن مجلس عاملہ تھے، بڑے اہم آدمی تھے۔ انہوں نے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے خلاف ایک کتاب بھی لکھی ہے، ایمان و عمل جو رسالہ، اس کی رد میں کتاب لکھی، بڑے اہم تھے۔ انہی کے بیٹے تاج الدین ابھی چند دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، وہ دارالعلوم دیوبند آئے، دارالعلوم دیوبند آئے، دیکھا، اتنا متاثر ہوئے کہ جو حیران رہ گئے، اور انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی شان میں قصیدہ لکھا۔ بتائیے کس کے بیٹے ہیں دارالعلوم کی شان میں قصیدہ لکھا، اور کہا گمسم کھڑا ہوں روضہ قاسم کے سامنے، گمسم کھڑا ہوں روضہ قاسم کے سامنے، ملت کا وہ امین، وہ ملت کا پاسباں۔ اسی طرح کے اشعار ایک شعر میں کہتے ہیں دارالعلوم کی شان میں، روح ابو حنیفہ یہی آس پاس ہے، کہتے ہیں روح ابو حنیفہ یہی آس پاس ہے۔ تاج الدین صاحب سے معذرت کے ساتھ میں ان کے شعر میں تبدیلی کرتا ہوں، روح سرور کونین یہی آس پاس ہے، روح سرور کونین ہی آس پاس ہے۔ ابھی چند بریلوی مکتب فکر کے لوگ آئے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور ہماری کمی ہے کہ ہم نے ان کو ان کے سامنے علماء دیوبند کا تعارف ہی نہیں کرایا۔ اگر تعارف کرا دیتے تو حقیقت جان جاتے، اور انشاءاللہ ان کا دل بھی اللہ کا بنایا وہ دل ہے، وہ ضرور پسند جاتا۔ چنانچہ کچھ لوگ آئے اور دارالحدیث میں گئے اور دیکھا کہ اتنا درود شریف پڑھا ہے، محدث پڑھتا، قال سارے طلبہ پڑھتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود کے نغموں سے پوری دیوار گونج جاتی ہے۔ وہ کہنے لگا اتنا درود پڑھنے والے حضور کے دشمن ہو ہی نہیں سکتے، اتنا درود پڑھنے والے حضور کے دشمن ہو ہی نہیں سکتے۔ اور میں سچ کہتا ہوں، آ کر دیکھ لو، تم پوری زندگی میں اتنا درود پڑھتے ہو، الحمدللہ دارالعلوم دیوبند میں ایک دن میں اس سے زیادہ درود پڑھ لیا کرتا۔ تو یہ شان ہے۔ آنے والا کچھ آئے تھے لوگ اسی طرح کے، گھومتے رہے ادھر ادھر گھومتے رہے، تو طلبہ پہچان گئے تھے صورت شکل سے، وہ ان کے پیچھے لگے رہے، تو وہ آپس میں کہتے ہیں ارے یہ سب تو بڑا کام کر رہے ہیں،
یہ سب تو بڑا کام کر رہے ہیں دوستوں. مکنپور مزار ہے, وہاں کے مجاورین بڑے سخت ہیں اور یہ سب گانجا بھانگ سب کچھ چلتا ہے وہاں, لیکن وہاں کا جو مجاور ہے اس نے اپنے بچے کو دیوبندی مدرسے میں بھیجا پڑھنے کے لیے. پوچھا گیا کہ دیوبندیوں کو کافر کہتے ہو اور ان کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا, تو کہنے لگے کافر تو ہیں لیکن قرآن اچھا پڑھتے ہیں. کافر تو ہے لیکن قرآن اچھا پڑھتے ہیں. میں یاد کرتا دوستو سن لو, جو اچھا نہیں ہوگا قرآن اچھا پڑھ ہی نہیں سکتا. یہ قرآن معیار ہے, جو فرقہ جتنا حق سے دور ہوتا ہے قرآن اتنا ہی غلط پڑھتا ہے. نام نہیں لوں گا کہ تم دیکھ لو, جو فرقے جتنے حق سے دور ہیں قرآن اتنا ہی غلط پڑھتے ہیں. ایک صاحب نماز پڑھاتے تھے کسی اور فرقے کے تھے, تلک حجتنا, حجتنا کو کیا پڑھتے ہو, حجت تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا, اور جب بھولتے جب بھوکا نماز میں آہا کرتے تھے. دوستوں نماز میں اگر جو ہے تکلیف کی وجہ سے آہا کرے گا نماز فاسد ہو جائے گی. اگر اللہ کی عشق و محبت میں چیخنے لگا ہے تو نہیں فاسد ہوگی, لیکن علماء نے لکھا ہے تکلیف کی وجہ سے اگر آہا کر دیتا نماز کیا ہو جاتی, فاسد ہو جاتی. بہرحال یہ مدرسے ہیں, یہ مدرسوں کی خدمات ہے. میں جوری کے مدرسے کے ذمہ داروں کو مولانا خلیل الرحمان صاحب اور نادم صاحب یہ سب کے سب ماشاءاللہ مل جل کر خدمت انجام دے رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں جو مدرسہ نیا ہوتا ہے جس کو کوئی نہیں جانتا اس کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں, اور جو مدرسہ پرانا ہوتا ہے بڑی خدمت کی ہوئی ہوتا ہے اس سے لوگوں کی امیدیں بہت وابستہ ہوتی ہیں. اور آج تک الحمدللہ یہ مدرسہ لوگوں کی امیدوں پر کھڑا اترا ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی لوگوں کی امیدوں پر کھڑا ہی اترے گا. اور جو ہے اتنے بچے قرآن کے حافظ ہوئے اور یہاں سے پڑھ کر کے دیوبند, ندوہ, مظاہر کہاں کہاں سے جا کر عالم ہو رہے ہیں اور دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں. اس لیے میں جوری کے مسلمانوں سے کہتا ہوں اس مدرسے کی قدر کرو, اس مدرسے کی شان اور عظمت کو پہچانو, محبت کی نظر سے اس مدرسے کو دیکھو, اور اپنے بچوں کو کہیں اور لے جانے کے بجائے انگلش میڈیم اور فلاں فلاں لے جانے کے بجائے پہلے مدرسے میں لاؤ, انہیں قرآن پڑھاؤ, انہیں توحید پڑھاؤ, اللہ اور اس کے رسول کی محبت پڑھاؤ, ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھاؤ, انہیں درود شریف التحیات پڑھاؤ, دعائے قنوت پڑھاؤ. انشاءاللہ جب یہ سب پڑھ لیں گے پھر تم جہاں چاہو لے جاؤ, اور جہاں بھی لے جاؤ گے انشاءاللہ سن انشاءاللہ ایمان کا نور جو مدرسے نے سینے میں جلا دیا وہ کبھی بجھنے والا نہیں ہے. ایسے بچے کبھی مردد نہیں ہو سکتے, لیکن بچہ اٹھا اور بڑا ہوا اور ابھی چلنے کے لائق ہو, لڑکھڑا کر تم نے نیکر پہنا کر ٹائی لگا کر انگلش میڈیم میں بھیج دیا, کب دین سکھاؤ گے, کب اپنا اسلام سکھاؤ گے ان کو, کب اپنے حضور کی سیرت سکھاؤ گے, کب اپنے حضور کی زندگی سکھاؤ گے, کب جنت میں جانے کا راستہ بتاؤ گے, کب قرآن کی تلاوت کا طریقہ سکھاؤ گے. دوستو ایک صاحب اپنے دوستوں سے کہتے تھے کم سے کم بچوں کو اتنا تو قرآن پڑھا دو, اتنا تو قرآن پڑھا دو کہ تیرے مرنے کے بعد تیری قبر پہ جا کے کچھ پڑھ سکیں, تیرے مرنے کے بعد تیری قبر پہ کچھ پڑھ سکیں. سیوطی نے لکھا, بہت بڑے عالم ہے, ایک بیٹا حافظ قرآن تھا, روزانہ ابا کی اماں کی قبر پہ جا کر قرآن پڑھتا تھا. ایک دن اماں خواب میں آئی, ماں نے بیٹے سے کہا بیٹے تم میری قبر پر آیا کرو, تو آتے ہی قرآن نہ پڑھو, تھوڑی دیر رک جایا کرو. حافظ عالم بڑے تیز ہوتے ہیں, خواب ہی میں پوچھتے ہیں اماں ایسا کیوں, آپ کی قبر پر آ کر فوراً قرآن نہ پڑھوں, تھوڑی دیر رک جاؤں, ایسا کیوں؟ تو ماں نے خواب ہی میں بتایا بیٹے جب تو میری قبر پر آتا ہے اور آتے ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا تو تیرے منہ سے لے کر میری قبر تک اتنا نور ہوتا ہے, اتنا نور ہوتا ہے کہ اس نور کی فراوانی میں تیرا چہرہ نہیں دیکھ پاتا. دوستو یہ نور کون دے گا؟ یہ حافظ اور عالم دے گے. اللہ تبارک تعالیٰ نور العلوم کے نور کو چہار داغے عالم میں عام فرما دے اور اس جلسے کو حد درجہ مقبول اور کامیاب جلسہ بنا دے, اور اس جلسے کے فیوض و برکات اور اثرات سے اللہ تعالیٰ پورے علاقے کو منور فرمائے. اور جن لوگوں نے اس مدرسے کی مدد کی ہے, جلسے میں مدد کی ہے, جلسے کی کامیابی میں حصہ لیا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنے دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ناظم صاحب نے مجھ سے کہا تھا 9:45 بجے ختم کر دیجیے گا, تو 9:45 بجے میں گھڑی آپ دیکھ رہا ہوں تو ٹھیک 9:45 بجے آؤں گا.
اللہ تبارک تعالیٰ ان حضرات کی زبان کو مبارک فرمائے. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. میرے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم لاکھ گناہگار سے آج مغرب بعد سے بیٹھے تیرا اور تیرے محبوب کا کلام سن رہے ہیں, تیرے قرآن کے حافظین کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, ان کے سر پر پگڑی باندھ رہے ہیں. اے اللہ اگر یہ ہمارا عمل پسند ہے, اس عمل کی برکت سے ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ یہ بچے جو حافظ ہوئے ہیں ان کے حافظ ہونے کو قبول فرما لے. پوری زندگی ان کو حافظ رہنے کی توفیق نصیب فرما, اور جس طرح سے یہ حافظ ہوئے ہیں میرے مولا ان کو اسی طرح سے عالم بننے کی بھی توفیق نصیب فرما. ان کو عالم ربانی بنا دے, ان کو دیندار بنا دے, ان کو اس غربت اسلام کے زمانے میں اپنے محبوب کے دین کا خادم بنا دے. اے اللہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما, مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو اور دین کی حفاظت فرما, دینی مدارس کی حفاظت فرما, مساجد ممبر و محراب کی حفاظت فرما, دارالعلوم دیوبند, مظاہر العلوم سہارنپور, ندوۃ العلماء اور اتنے مدرسے ہیں کہ ان کا نام لوں گا تو 2 دن گزر جائیں گے پھر بھی مدرسوں کا نام مکمل نہیں ہوگا. اے اللہ سارے مدرسوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. اے اللہ تیرے فلسطینی بندے جو آج نہتھے لڑ رہے ہیں, اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا, لڑتے ہیں مگر ہاتھ میں تلوار نہیں ہے, لیکن ان نہتھوں نے آج بدر و احد کی یاد تازہ کر دی ہے. اور ظالم جس کو اپنے ظلم اور طاقت پر ناز تھا اسے چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا ہے, اور ظالم کے وجود کو درہم برہم کر دینے کے در پہ ہیں. اے اللہ ان فقیروں کی, ان اللہ والوں کی, ان حضور کے جانشینوں کی مدد فرما دے. اے اللہ اس مدرسے کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقیات سے نواز دے. اے اللہ مدرسے کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. میرے مولا مدرسے کی خدمت کی لاج رکھ لے, اور مدرسے کو اپنے قدیم نہج پر بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اخلاص کے ساتھ مدرسے کے خدام کو مدرسے کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس مجمع میں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دے, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما دے, جو رزق حلال کے سلسلے میں پریشان ہیں غیب سے ان کے لیے حلال روزی کے دروازے کھول دے. الہ العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے, صدیقین, شہداء اور صالحین کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. ابھی فوراً